رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر فضیلت دی، تمام امتوں سے افضل قرار دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس فضیلت کی جو وجہ، جو اس کا سبب ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انبیاء جو کام کیا کرتے تھے، جو دعوت دین کا، جو دعوت اللہ کا کام انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، پیغمبر آخر الزمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا. اب دعوت اللہ کا کام، اللہ رب العزت کے اس دین کی دعوت کا کام، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ہے. جو کام انبیاء کیا کرتے تھے، اب وہ کام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گی کہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. یہ کام انبیاء کا کام تھا. اب چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دنیا میں پھیلانے کا کام یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتے ہیں. کیا ہم ان کی دعوت کو لے کر کے چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جس وجہ سے ہمیں فضیلت دی، کیا ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو تم کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. آئیے دیکھیں ذرا، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم جب برائی کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چلے یہ کام تو حکومت وقت کا ہوگا، لیکن زبان سے روکنا، اس کے بارے میں اپنے بیانات ریکارڈ کروانا، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ اور آخر میں تیسرا درجہ کہ جو ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ کیا ہم کم از کم برائی کو اپنے دل سے برا جانتے بھی ہیں یا نہیں.
بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا، تب بنی اسرائیل کے اندر 3 طبقے، 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا تھا۔ ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا، لیکن وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، جو انہیں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اس ہفتے کے دن کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، وہ روکنے والے تھے۔ اور ایک تیسرا گروہ جو نہ تو خود مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتے تھے، نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے اور نہ ہی کرنے والوں کو روکتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو اللہ رب العزت کا عذاب ان دونوں گروہوں پر آ گیا کہ ایک جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے اور دوسرے جو نافرمانی کرتے تو نہیں تھے لیکن وہ نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک محاورہ، ایک بات بہت مشہور ہے کہ بھائی ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، ہم کیوں روکیں؟ بھائی یہ ہمارا فرض ہے، ہم کیوں نہ روکیں؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فضیلت دی ہے تمام امتوں پر، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر مجھ سے کوئی ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ فرض ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم بھی اسی طرح کریں گے جس طرح بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ نے کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے تو تھے، خود نافرمانی چاہے نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو نافرمانی کرنے سے روکتے نہیں تھے، تو پھر یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب نافرمانی کرنے والوں کی پکڑ ہو تو کہیں ہم بھی اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے، کوئی گناہ نظر آتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں، اسے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر کے اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بری بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرح بننے سے بچائے اللہ رب العزت۔ ہم جب کسی برائی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس برائی کو روکنے کے لیے جو ہم سے بن پڑے ہم کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔